الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأراضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو پوچھو علم والوں سے اگر تم علم نہیں رکھتے. اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے آج کی اس پر نور محفل میں بحیثیت سائل چند سوالات لے کر مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی مفتی صاحب میرے سوالات کے اطمینان بخش جوابات عنایت فرمائیں گے. ممبر نور پر جلوہ افروز اساتین روحانیت، سرکاران محررہ مطہرہ، علماء ذوی الاحترام و جملہ اساتذہ اکرام اور حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للمتوحد بجلالہ المتفرد وصلاته دوما على خیر الانام محمد والآل والاصحاب هم مأوایا عند الشدائد. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. حضرات، آج میرے لیے بڑی ہی مسرت و شادمانی کی بات ہے کہ مجھے حضور تاج المشائخ سرکار امین ملت اور حضور شرف ملت کے زیر سایہ اور اپنے پیارے ابا حضور سرکار رفیق ملت کی شفقت اور اساتذہ اکرام کی نگرانی میں کچھ سوالات کے جوابات دینے کے لیے منتخب کیا گیا. محترم سامعین، سوالات جس طرح پیش ہوتے رہیں گے، میں اپنی استطاعت کے مطابق ان سوالات کے جوابات آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا رہوں گا. اگر میرے جواب پیش کرنے میں کسی قسم کی کوئی کمی رہ جاتی ہے تو ممبر نور پر جلوہ افروز اساتذہ اکرام اور علماء ذوی الاحترام میری اس کمی کو دور فرمائیں گے اور اصلاح فرمائیں گے. جی مولانا جاوید صاحب، آپ اپنے سوالات پیش کریں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں پہلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، ایمان کسے کہتے ہیں؟ جن باتوں کا یقین کرنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہے، ان کی تصدیق کرنا ایمان ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مفتی صاحب نے اچھا جواب دیا. دوسرا سوال یہ ہے کہ کفر کسے کہتے ہیں؟ ضروریات دین، یعنی جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا کفر ہے. مثلا خدا تعالیٰ کو نہ ماننا، فرشتوں کو نہ ماننا، یا آسمانی کتابوں کو نہ ماننا وغیرہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تیسرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب بتائیں شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کی ذات یا صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنے کو شرک کہتے ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اوپر والا بولنا کیسا ہے؟ ماشاء اللہ، آپ نے یہ بڑا ہی اچھا سوال کیا. اکثر لوگ اس مسئلے سے غافل ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے
اوپر والا بولنا کفر ہے کہ اس لفظ سے اس کے لیے جہت کا ثبوت ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات جہت و سمت سے پاک ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، مفتی صاحب نے بہت عمدہ جواب دیا۔ مفتی صاحب، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی اس خوش نصیب شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سب سے افضل کون ہیں؟ صحابہ کرام میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول، ان کے بعد حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم، ان کے بعد حضرت عثمان غنی خلیفہ سوم، ان کے بعد حضرت علی مرتضی خلیفہ چہارم۔ ان حضرات کا مرتبہ تمام صحابہ میں سب سے افضل ہے اور انہی چار صحابہ کو خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین اور چار یار بھی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب، کسی حرام کام پر بارک اللہ کہنا کیسا ہے؟ کسی حرام کام پر بارک اللہ کہنا کفر صریح ہے، یعنی کہ بالکل کھلا ہوا کفر ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ چشمہ لگا کر سجدہ کرنے سے نماز ہوگی یا نہیں؟ ماشاء اللہ، بڑا ہی اچھا سوال کیا ہے حضرت نے۔ آپ حضرات جواب غور سے سماعت فرمائیں۔ اگر چشمہ سجدہ کرنے میں ہڈی تک ناک کے دبنے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، ناک کے دبنے میں رکاوٹ نہیں پیدا کرتا ہے تو نماز بلا کراہت ہو جائے گی، اور اگر چشمہ ہڈی تک ناک کے دبنے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں اگلا سوال یہ ہے کہ ناخنوں پر نیل پالش لگانا کیسا ہے اور اس صورت میں وضو ہو جائے گا یا نہیں؟ ماشاءاللہ، بڑا ہی اچھا سوال کیا آپ نے۔ ناخنوں پر نیل پالش کے ساتھ وضو نہیں ہوگا، اس لیے کہ ناخنوں پر نیل پالش کے ساتھ پانی ناخن تک نہیں پہنچتا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، خدا اور رسول جل وعلا و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کس طرح دل میں پیدا ہوگی؟ ماشاءاللہ، یہ بڑا ہی اچھا سوال کیا آپ نے۔ تلاوت قرآن مجید اور درود شریف کی کثرت اور نعت شریف کے صحیح اشعار خوش الحانوں یعنی اچھی آواز والوں سے بکثرت سننے اور اللہ و رسول کی رحمتوں نعمتوں میں جو اس پر ہیں غور کرنے سے اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہوگی۔ بدگمانی کرنا کیسا ہے؟ بدگمانی کرنا حرام ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہیں، اور حدیث صحیح میں فرمایا گیا گمان سے دور رہو کہ گمان سب سے بڑھ کر جھوٹی بات ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، کیا جانوروں کو کھلانے پلانے سے ثواب ملتا ہے؟ ہاں، حدیث میں آیا ہے فی کل ذات کبد رطبۃ اجر، ہر تر جگر میں اجر ہے، یعنی ہر جاندار کو آرام پہنچانے میں ثواب ہے۔ کیا روزے کے لیے زبان سے نیت کرنا ضروری ہے؟ روزے کے لیے زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، بلکہ روزے کے لیے دل میں پختہ ارادہ ہونا ہی کافی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، کیا روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کرانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ماشاءاللہ، بڑا ہی اچھا سوال کیا آپ نے۔ اس طرح کے سوالات اکثر آتے رہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ مفتی صاحب، شرع میں مسافر کس کو کہتے ہیں؟ شرعاً مسافر وہ شخص ہے جو اپنی بستی سے 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی راہ تک جانے کے ارادے سے روانہ ہو۔
مفتی صاحب مسافر اپنی نماز کس طرح پڑھے؟ مسافر ظہر، عصر اور عشاء کی فرض نماز 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھے اور باقی نمازیں مقیم کی طرح پوری پڑھے، اور اگر مقیم امام کے پیچھے جماعت سے پڑھے تو پوری پڑھے، اگرچہ قاعدہ اخیرہ میں جماعت میں شامل ہوا ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں اگلا سوال یہ ہے کہ چوری کا مال خریدنا کیسا ہے؟ ماشاءاللہ، یہ بڑا ہی اچھا سوال کیا آپ نے۔ اکثر لوگ اس مسئلے میں مبتلا نظر آتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ چوری کا مال ہے، خریدنا حرام ہے، بلکہ اگر یہ گمان بھی ہو کہ یہ چوری کا مال ہے، جب بھی خریدنا جائز نہیں۔ مفتی صاحب مرد حضرات کا اپنے ہاتھ، پاؤں یا ناخن پر مہندی لگانا کیسا ہے؟ مرد حضرات کا اپنے ہاتھ، پاؤں یا ناخن پر مہندی لگانا ناجائز و گناہ ہے، کیونکہ اس میں عورتوں سے مشابہت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کن چیزوں کی پیداوار میں عشر واجب ہے؟ گیہوں، جو، جوار، باجرہ، دھان اور ہر قسم کے غلے، اور بادام، اخروٹ اور ہر قسم کے میوے، اور گنا، کھیرا، ککڑی، بیگن، تربوز اور ہر قسم کی ترکاری، سب میں عشر واجب ہے، تھوڑی پیدا ہو یا زیادہ۔ کن صورتوں میں 10واں حصہ اور کن صورتوں میں 20واں حصہ واجب ہوتا ہے؟ جو پیداوار بارش یا زمین کی نمی سے ہو اس میں 10واں حصہ واجب ہے، اور جو پیداوار ڈول، پمپنگ مشین یا ٹیوب ویل کے پانی سے ہو یا پھر خریدے ہوئے پانی سے ہو اس میں 20واں حصہ واجب ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب مالک نصاب پر اپنے نام سے زندگی میں صرف ایک مرتبہ قربانی کرنا واجب ہے یا ہر سال؟ کیا آپ اپنا سوال دہرا سکتے ہیں؟ جی مفتی صاحب، مالک نصاب پر اپنے نام سے زندگی میں صرف ایک مرتبہ قربانی کرنا واجب ہے یا ہر سال؟ اگر ہر سال مالک نصاب ہے تو ہر سال اپنے نام سے قربانی واجب ہے، بلکہ اگر دوسرے کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دوسری قربانی کا انتظام کرے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب صاحب نصاب اگر کسی وجہ سے اپنے نام کی قربانی نہ کروا سکا اور قربانی کے دن گزر گئے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر اس نے قربانی کا جانور خرید رکھا ہو تو اس پر واجب ہے کہ وہ اسی جانور کو صدقہ کر دے، اور اگر اس نے قربانی کا جانور نہ خریدا ہو تو اس پر ایک بکری کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں اگلا سوال یہ ہے کہ ایک مسجد کا مال دوسری مسجد میں خرچ کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور مسجد کا پیسہ مدرسے میں خرچ کرے تو درست ہوگا یا نہیں؟ ماشاءاللہ، یہ بڑا ہی اچھا سوال کیا آپ نے۔ آپ حضرات اس کا جواب غور سے سماعت فرمائیں۔ دونوں صورتیں حرام ہیں۔ جب تک مسجد آباد ہے اس کا مال نہ کسی مدرسے میں صرف ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی دوسری مسجد میں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ مسجد کی کوئی چیز ایسی ہو کہ وہ خراب ہو جاتی ہے اور اس کو بیچ کر اس کی قیمت مسجد میں دیں، اور وہ چیز اگر دوسرا آدمی قیمت دے کر اپنے مکان پر رکھے تو اس کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ آپ اپنا سوال دہرا سکتے ہیں؟ جی مفتی صاحب، مسجد کی کوئی چیز ایسی ہو کہ وہ خراب ہو جاتی ہے اور اس کو بیچ کر اس کی قیمت مسجد میں دیں، اور وہ چیز اگر دوسرا آدمی قیمت دے کر اپنے مکان پر رکھے تو اس کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، مگر اس کو بے ادبی کی جگہ نہ لگائے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب اگر بکرا یا مرغی وغیرہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا اور چھری تیز ہونے کی وجہ سے سر جدا ہو جائے تو اس کا کھانا درست ہے یا نہیں؟ کھانا درست ہے، مگر یہ فعل مکروہ ہے، اور اگر بلا قصد واقع ہوا تو حرج نہیں۔ کھانا کھاتے وقت بولنا کیسا ہے؟ ماشاءاللہ، یہ بڑا ہی اچھا سوال کیا حضرت نے۔ اکثر لوگ اس مسئلے کے تعلق سے غلط فہمی کا شکار ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت نہ بولنے کی عادت بنا لینا مجوسیوں کا طریقہ ہے اور یہ مکروہ ہے،
اور ذکر خیر کرنا یہ جائز ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب، آج کل بعض کپڑوں کو پیٹرول سے دھلا جاتا ہے جس کو ڈرائی کلین کہا جاتا ہے، تو وہ کپڑے پاک مانے جائیں گے یا نہیں؟ نجاست کو پانی کے علاوہ دیگر اشیاء سے بھی دور کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ ان میں رقت و سیلان اور ازالہ نجاست کی صلاحیت ہو۔ پیٹرول میں رقت و سیلان بھی ہے اور وہ ایک پاک مادہ ہے اور اس میں ازالہ نجاست کی صلاحیت بھی ہے، لہذا اگر کپڑے کو پاک کرنے کے طریقے کے مطابق پیٹرول سے دھلا گیا تو کپڑا پاک مانا جائے گا۔ مفتی صاحب، آپ کی بارگاہ میں آخری سوال یہ ہے کہ چاندی یا کسی اور دھات کا تعویذ پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ چاندی یا کسی اور دھات کے کور میں تعویذ بند کر کے پہننا عورتوں کے لیے تو جائز ہے، مردوں کے لیے ناجائز ہے، لہذا مرد کے لیے چاندی یا کسی اور دھات کا تعویذ پہن کر نماز ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب نے میرے تمام سوالات کے اطمینان بخش جوابات عنایت فرمائے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی صاحب کے علم و عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور ہم تمام حضرات کو ان جوابات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ تمام حضرات، بالخصوص تاج المشائخ حضور امین ملت اور حضور شرف ملت اور اپنے پیارے ابا حضور سرکار رفیق ملت کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے جوابات کو بغور سماعت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سرکاروں کا سایہ ہم پر قائم و دائم رکھے، آمین بجاہ النبی سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات گرامی، ابھی بچے جواب دے رہے تھے، یہ ایک پروگرام ہے، ابھی تو طالب علم ہیں، مفتی نہیں، اور ممبر پہ بہت بڑے بڑے مفتی تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت جواب سب صحیح تھے۔ ابھی بچے کہہ رہے چوری کی چیز خریدنا حرام ہے، چوری کی چیز خریدنا، چاہے موبائل ہو چاہے لیپ ٹاپ، چاہے موبائل ہو چاہے لیپ ٹاپ۔ اب ایپل کا 16 کا موبائل 4,000 میں مل رہا ہے کہ بڑی شوق سے خرید رہا ہے، وہ خریدنا حرام ہے۔ اگر پکڑ گیا تو بدن کا کام ہے، اتنے جوتے پڑتے ہیں کہ سنبھالے نہیں سنبھلتے۔ تو اگر کوئی بہترین موبائل لائے یا بہترین لیپ ٹاپ لائے اور یہ کہ اتنے کا ہے لے لیجئے، تو جیسا کہ ابھی حضرت نے بتایا، وہ یہ حضرات بتائیں گے، اس کا خریدنا حرام ہے کیونکہ یہ چوری کا مال ہے۔ لیکن اس پر ہمارا اور آپ کا دھیان نہیں جاتا، ہم بڑی جلدی سے چوری کا مال خرید لیتے ہیں۔ تو میرے پیارے سنی بھائیوں، میں برکاتیوں کا قید نہیں لگا رہا، میں سنیوں کی بات کر رہا ہوں۔ سنی بھائیوں، چوری کا مال مت خریدنا، چوری کا مال خریدو گے تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ سب کو خوش و خرم رکھے۔ آئیے پھر 53 ہو رہے ہیں۔